حمد و ثنا ہو تیری کون و مکان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حمد و ثنا ہے اس پاک پروردگار کے لیے جس کے قبضہ قدرت میں ہماری اور آپ سب کی جان ہے۔ آج پھر روزہ کے چند مسائل کے ساتھ ہم گفتگو کریں گے کہ کن کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور کن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تو اس میں سے ہم سب سے پہلے سوال کو لیتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ خون، کسی بیماری کی وجہ سے ہم ڈاکٹر کے پاس گئے اور ڈاکٹر نے خون ٹیسٹ لکھ دیا کہ خون کو جانچ کروانا ہے، اور رمضان کا مہینہ ہم روزے سے ہیں، تو روزے کے حال میں خون ٹیسٹ کروا سکتے ہیں یا نہیں؟ خون نکلوا کر کے ٹیسٹ کروا سکتے کہ نہیں؟ تو دوستو اس کا جواب یہ ہے کہ خون ٹیسٹ میں دینے سے، خون نکلوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ پھر اسی طرح ایک سوال آتا ہے کہ حجامہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت ہوتا تھا اور ابھی بھی ہوتا ہے۔ وہ کچھ آلات ہوتے ہیں جو جسم پر لگا دیتے ہیں، اس سے فاسد خون کو نکالا جاتا ہے، بیکار خونوں کو نکالا جاتا ہے۔ تو کیا روزے کے حال میں حجامہ لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں ٹوٹتا؟ تو دوستو روزہ تو نہیں ٹوٹتا، لیکن حجامہ سے کمزوری بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ اس لیے کوشش یہ رہے کہ رمضان کے بعد حجامہ لگواوے، چونکہ کمزوری ہو جاتی ہے، برکف روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طریقے سے ایک اور سوال ہوتا ہے، کیا ناک میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا؟ تو دوستو ناک میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ پھر کچھ لوگوں کا سوال ہوتا ہے کیا ناک میں وکس لگا سکتے ہیں کہ نہیں؟ تو ناک میں وکس لگا سکتے ہیں، لیکن اس کے اجزاء کو اندر جانے کا اگر خوف اور خدشہ ہو کہ اندر چلا جائے گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، یعنی اگر اوپری حصہ سے ہے تو روزہ، احتیاط یہی ہے کہ نہ لگائے تو بہتر ہے۔ پھر ایک سوال آتا ہے کہ کوئی خاتون یا عورت یا کوئی خاتون ہو جو روزے سے ہے اور اس کو پیریڈ شروع ہو گئے، MC شروع ہو گیا، حیض شروع ہو گیا، تو وہ عورت کیا کرے؟ اس کا روزہ ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا؟ تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا اور بعد میں قضا کرے گی۔ پھر اسی طرح سے ایک سوال آتا ہے کہ کچھ مریض ہوتے ہیں جن کو سانس لینے میں دقت ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، تو ایسے شخص کو ڈاکٹر انہیلر لکھتا ہے، ایک پمپ ہوتا ہے پچکاری کے جیسا جو منہ میں لے کر کے دوا دیا جائے تو آدمی کو سانس لینے میں تھوڑی راحت ہو جاتی ہے۔ تو روزہ سے کوئی آدمی ہو اور اس کے سانس میں دقت ہونے لگ گئی اور وہ آدمی انہیلر لے رہا ہے، تو انہیلر لینے سے روزہ ٹوٹے گا یا نہیں؟ تو دوستو انہیلر لینے سے روزہ ٹوٹ جائے گا اور بعد میں اس کی قضا کر لے۔ اور اگر بعد میں وہ آدمی بہت بیمار ہے، سانس کی ہی تکلیف ہے، وہ کبھی روزہ رکھنے کے لائق ہی نہیں، تو پھر مجبور ہے وہ فدیہ دے لے۔ پھر ایک خصوصیت کے ساتھ بارہا ایک سوال آتا ہے کہ کیا فجر کے اذان کے وقت سحر کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ دوستو اس کے سمجھنے کے لیے سب سے آسان بات یہ ہے کہ فجر کی جو اذان ہوتی ہے وہ سحری کے لیے نہیں ہوتی، وہ فجر کی نماز کے لیے اذان ہوتی، اور فجر کی اذان جو ہوتی ہے وہ فجر کے سحر کے وقت کے ختم ہونے کے بعد اذان دی جاتی ہے۔ تو جیسے ہی سحری کا وقت ختم ہوتا ہے ویسے ہی جو ہے فجر کی اذان ہوتی ہے۔ جب سحر کا وقت ختم ہو گیا تو بھلا اب اذان سے اس کا تو کوئی لینا ہی دینا نہیں،
تو اب کچھ لوگوں کا کہنا کہ اذان کے درمیان یا اذان کے بعد تک سحری کرنا، یہ تو بالکل کسی حد تک درست نہیں ہے۔ ہم کو ٹائم کا خیال کرنا ہے کہ ہمارا سحر کا وقت کب ختم ہو رہا ہے۔ احتیاط کریں کہ 2-4 منٹ پہلے ہی جو ہے ہم اس کو سحر سے فارغ ہو لیں، یا پھر کیا کہتے ہیں کہ اذان جو ہو رہی ہے تو اب دیکھنا ہے کہ 5:29 پہ ہے، مثال کے طور پہ سحر کا وقت ختم ہو رہا ہے، تو عمومی طور سے مسجدوں میں اذان جو ہے 5:30 منٹ 31-32 منٹ پہ ہوتی ہے۔ تو اگر کوئی شخص یہ بد احتیاطی کرتا ہے کہ اذان تک ہم کھائیں گے، اذان کے ختم ہونے تک، تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور اگر آدمی کھا رہا، اذان ہوئی تو فوری طور سے اس کو چھوڑ دینا چاہیے، کلی کر کے فارغ ہو جائے۔ پھر کچھ خواتین کا یہ سوال بھی ہوتا ہے کہ بھائی ہم رات میں جو ہے سحری کر لیا اذان سے 20-25 منٹ پہلے، اور سحری کرنے کے بعد فارغ ہو گئے، اور نیت بھی کر لیا کہ کل روزہ رہنا ہے رمضان کا، لیکن اتفاق سے کچھ کھانے پینے کی چیز پھر آ گئی، تو کیا ہم اس کو پھر نیت کرنے کے بعد کھا سکتے ہیں جبکہ ہمارے لیے سحر کا ٹائم ابھی باقی ہے؟ تو کیا وہ کھانے کے بعد پھر نیت کرنا پڑے گا؟ تو اس کے بعد نیت کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے سحری کرنے کے بعد نیت کر لیا، نیت کے بعد پھر کھانے کی کوئی چیز آ گئی، پھر آپ نے وقت کے اندر ہی کھا لیا، تو اب کلی کر لے، نیت کرنے کی ضرورت نہیں، وہ نیت کافی ہے۔ پھر اسی طرح سے کچھ سوال آتا ہے کہ حاملہ عورت، جس عورت کو حمل ہے، کیا وہ عورت روزہ رکھ سکتی ہے یا نہیں؟ تو دوستو وہ تو اس عورت کے اوپر ہے کہ اگر اس کا صحت ساتھ دے رہا ہے تو وہ روزہ رکھے، اور اگر صحت ساتھ نہیں دے رہا ہے، بار بار بیمار پڑ رہی ہے، اس کو بڑی پریشانیاں ہو رہی ہے، وہ بچے کو بھی ڈر ہے جو اس کے حمل میں ہے، اس خاتون کو بھی ڈر ہے بڑی بیماری ہونے کے لیے، ڈاکٹر نے منع کر رکھا ہے، ڈاکٹر سے چیک اپ کرانے کے بعد پتہ چلا کہ ایسی خاتون کے لیے روزہ رکھنا غیر مناسب ہے، تو وہ عورت روزہ نہ رکھے، بعد میں اس کی قضا کر لے گی۔ لیکن یہ مسئلہ ہر حاملہ عورت کے لیے نہیں ہے۔ جو حاملہ عورت روزہ رکھنے پر قادر ہے، صحت مند ہے، ٹھیک ٹھاک ہے، ڈاکٹر نے اس کو کچھ منع نہیں کیا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ روزہ رکھے۔ یہ رخصت ان عورتوں کے لیے ہے کہ جو عورتیں بیماری سے پریشان ہیں اور بہت زیادہ اس کو پریشانی ہے، اس کو اور اس کے بچے کو خطرہ ہے، اور ڈاکٹر نے منع کر رکھا ہے، تو ایسی عورت جو ہے وہ روزہ چھوڑ دے، بعد میں اس کی قضا کر لے، اس کے لیے اجازت ہے۔ پھر ایک سوال آتا ہے کہ اتفاقی طور سے منہ میں تھوک یا بلغم آ گیا اور اس کو نگل لیا تو اس سے روزہ ٹوٹے گا یا نہیں؟ تھوک بلغم کے نگل لینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ پھر آج ماڈرن زمانے میں کچھ اور بھی ایک سوال ہے کہ کیا روزہ رکھنے کے لیے عورتوں کا حیض کے رکنے کی دوا، MC کے آنے سے رکنے کی دوا کھا لینا، کہ یہ دوا کھا لیتے ہیں جو میرا پیریڈس ہے، MC ہے، یہ نہیں آئے، حیض نہ آئے اور ہم رمضان بھر روزہ رکھ لیں، تو دوستو اگر وہ اس طرح کر کے روزہ رکھنا چاہ رہی ہے تو روزہ رکھے، لیکن یہ غیر مناسب ہے، قدرت کے نظام میں رکاوٹ ہے، قدرت کے نظام میں رکاوٹ، اللہ نے جو نظام بنایا ہے وہی نظام کو چلنے دیا جائے، دوا کھا کر کے حیض کو روک کر کے روزہ نہ رکھے۔ لیکن اگر کسی نے ایسا کر کے روزہ رکھ لیا ہے تو اس کا روزہ مانا جائے گا، روزہ میں کوئی بلا کراہت روزہ مانا جائے گا، روزہ ہو جائے گا۔ پھر ایک سوال آتا ہے کہ روزہ میں کوئی شخص بھاپ لے رہا ہے تو وہ شخص روزہ میں بھاپ لے سکتا ہے کہ نہیں لے سکتا ہے؟ تو روزہ میں بھاپ لینے سے روزہ ٹوٹ جائے گا، اس کے لیے ہے کہ بعد میں اس کی قضا کر لے اور بعد میں روزہ رکھے۔ پھر ایک سوال ہے کہ رمضان مبارک کے روزے میں یا غیر روزہ میں بلڈ ڈونیٹ کرنا، خون کسی کو دینا، کسی کو خون کی ضرورت ہو گئی، اس کو خون دے رہے ہیں تو خون دے سکتے ہیں، روزہ نہیں ٹوٹے گا، تھوڑی کمزوری ہوگی، اس کو کھا پی کر کے مکمل کیا جا سکتا ہے، بہرکیف روزہ ہو جائے گا۔ پھر نوجوان بچے رمضان میں زیادہ سوال کرتے ہیں کہ
رمضان کے روزے کی حال میں کیرم بورڈ لوڈو گیم کھیل سکتے ہیں کہ نہیں؟ تو کیرم بورڈ لوڈو گیم کھیل سکتے ہیں، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن یہ لایانی چیزیں ہیں، اس میں وقت کا ضائع ہوتا ہے، وقت برباد ہوتا ہے۔ ان وقتوں کو کام میں لایا جائے، پڑھنے لکھنے میں لایا جائے تو زیادہ بہتر ہے، ورنہ تھوڑا سا ذہن کو فریش کرنے کے لیے، موڈ فریش کرنے کے لیے اگر گیم کھیل رہا ہے کوئی آدمی تو گیم کھیل سکتا ہے، روزے پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ پھر ایک سوال ہے کہ روزے کا فدیہ کیا ہوگا؟ کوئی ایسا شخص ہے جو بہت بیمار ہے، اب اس کو فدیہ دینا ہے تو فدیہ کیا دے گا؟ تو روزے کا فدیہ، ایک روزے کا فدیہ جو ہے ایک قول کے مطابق 2.25 کلو گیہوں، پھر دوسرے قول کے مطابق 2.25 کلو گیہوں، یہ فدیہ ہے۔ یا نہیں، اگر کشمش دے رہا ہے تو اس کا 2 گنا دے، کھجور دے رہا ہے تو اس کا 2 گنا دے۔ زیادہ لوگوں میں جو باتیں ہیں 2.25 کلو گیہوں کی باتیں ہیں، 1 کلو 666 گرام، لیکن بڑھ کر کے 2.25 کلو ہی دیا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ تو یہ صدقۃ الفطر ہے، یاد رہے کہ یہ فدیہ ہے، اور صدقۃ الفطر بھی یہی ایک شخص کی طرف سے صدقۃ الفطر بھی یہی ادا کیا جاتا ہے، اور فدیہ بھی ایک روزے کا یہی ہے۔ لیکن یاد رکھا جائے کہ فدیہ کس آدمی کے طرف سے دیا جا سکتا ہے، کون ایسا آدمی ہے جو اپنے طرف سے فدیہ دے؟ فدیہ وہ آدمی دے گا جو روزہ پہ بالکل قادر نہیں ہے، وہ ہمیشہ بیمار رہتا ہے، اب امید بھی نہیں ہے کہ وہ ٹھیک ہو اور جو ہے کیا کہتے ہیں روزہ رکھ کے اس کی قضا کر لے، تو ایسے آدمی کی طرف سے فدیہ دینا درست ہے، اور وہ فدیہ دے جو ہے 2.25 کلو گیہوں یا 2.25 کلو گیہوں یا کھجور یا کشمش دے تو اس کا 2 گنا دے، تو اس کا ایک روزے کا اتنا فدیہ ہے، یہ فدیہ دے گا تو روزہ ادا ہو جائے گا، اس کو ثواب مل جائے گا، اور روزہ نہ رکھنے کا جو گناہ ہے فرض کے چھوڑنے کا، وہ گناہ سے اللہ بچا دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان مسائل پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارا اور آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔